اب اس کے اعتبار سے ذرا جائزہ لے لیجئے. اب یہ ڈائلیما کا دوسرا آرم ہے, اس پر ہم آ گئے. وہ کیا ہے؟ میں دو اعتبارات سے ذرا تیزی سے اب جائزہ لوں گا, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اسلام کے ساتھ عملی تعلق کے حوالے سے جائزہ لے لیں اپنے معاشرے کا, اور اسلام کی جڑ بنیاد ہے ایمان, اس کے حوالے سے جائزہ لے لیں. ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو, آپ میرے مشاہدے سے اتفاق نہ کریں, لیکن مجھے اپنا جو بھی میرا مشاہدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت پہلے میں نے اس پر ایک مثال پیش کی تھی 4 دائروں کی. ہم مرکز دائرے, کانسنٹرک سرکلز, ایک نقطے کے گرد چھوٹا دائرہ, پھر بڑا دائرہ, پھر بڑا دائرہ, پھر بہت بڑا دائرہ. ظاہر بات ہے وہ جو سب سے آخری دائرہ ہے اس میں بہت بڑی گنجائش ہے جگہ کی. میرے نزدیک 85% ہماری آبادی اس دائرے میں ہے, بقیہ تینوں میں 15%. ان میں سے بھی 8% دوسرے میں ہے, تیسرے میں 5 اور آخری میں 2% سے زائد نہیں. یہ میری تقسیم ہے. تھوڑا بہت نیومیریکلی ادھر سے ادھر آپ جا سکتے ہیں. اب آئیے سب سے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی ہے. میں تو بات کہوں گا آپ کو اچھی لگے یا بری, ہماری آبادی کے 85% کا اسلام سے عملاً کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ عملی تعلق کے لیے ایک ہے پیمانہ جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے, وہ پیمانہ چلے گا, میرا اور آپ کا نہیں چلے گا. الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ. آپ کی آبادی کے کتنے فیصد لوگ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں؟ اب اس میں عوام کو بھی لیں, خواص کو بھی لیں, اور گلبرگ والوں کو بھی لیں, اور ماڈل ٹاؤن والوں کو بھی لیں, اور کہیں جھگیوں میں رہنے والوں کو بھی لیں, اور فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو بھی لیں, جاگیرداروں کو بھی لیں, اور کسانوں کو بھی جا کے لے لیں. صرف عیدین ہے, شاید کچھ ہے, مردے کو دفنانا ہے, شادی کے موقع پر نکاح ہے, یہ چیزیں, یہ تو کسٹمز ہے, سوشل کسٹمز. دین کے ساتھ تعلق کے لیے تو اصل یارڈ سٹک نماز پنجگانہ. ذرا اندر آئیے, 15% ہوں گے وہ لوگ جو نماز کے پابند. ان میں سے 8% لوگ وہ ہیں, برا نہ مانے, ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی اسی طرز کے صاحب یہاں بھی ہو, ان کا تصور مذہب, تصور اسلام محدود بھی ہے, مس شدہ بھی ہے, لمیٹڈ ایز ویل ایز پرورٹڈ. لمیٹڈ بئی معنی کہ نماز روزے سے آگے انہیں دین سے سروکار نہیں. پرورٹڈ اس معنی میں کہ بلیک مارکیٹنگ بھی ہوگی, اور سودی کاروبار بھی ہوگا, اور ریفل کا بھی ہوگا, تو وہ دھندا یہی, پیسہ تو انہی لوگوں کے پاس ہے. جوا بھی ہو, صرف ایک ڈوگما ہے, ایک عقیدے کی پوٹلی دماغ کے کسی ایک کونے میں رکھی ہوئی ہے. ان کی ریئل ویلیوز, ان کی اقدار, زندگی کے اندر کیا چیز اہم ہے اور کیا اہم نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق اس ایمان کے ساتھ نہیں. خواص تعلیم یافتہ لوگوں میں جو مذہبی لوگ ہیں, ڈرتا ہوں, لیکن مذہبی لوگوں کی عظیم اکثریت علماء سو پر مشتمل ہے. نہ ہوتی تو دین کا یہ حلیہ نہ بگڑتا. ان کا حال بھی یہ ہے کہ پیسہ ہی ہے اصل شے. وہاں بھی تنخواہوں کے چکر ہیں. حضور نے جو حدیث میں فرما دیا تھا, ایک وقت آئے گا ان رہ جائے, اس کا معاملہ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو بالکل کودن ہے, اور یا مادرزاد ولی ہے. یا تو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پڑھا کیا ہے, اور یا یہ کہ مادرزاد ولی تھا, اس پر کوئی شے اثر کر ہی نہیں سکتی. اسی لیے کچھ سائنس والے بچ گئے ہیں, میں بھی اسی لیے. سائنس میں زیادہ تصادم نہیں ہے مذہب سے. مذہب کا تصادم ہوتا ہے ادب میں, کلچر میں, سوشولوجی میں, پولیٹیکل سائنس میں, فلسفی میں, سائیکالوجی میں, ہسٹری میں. یہ ہیں جو چیلنج لا کے سامنے لاتے ہیں مذہب کے لیے. جو ادھر گیا گیا, اللہ ماشاء اللہ. اب میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے, نتیجہ کیا نکلا؟ بڑی تاریکی ہے, بہت تاریکی ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. البتہ ایک پہلو روشن ہے. اب تیزی کے ساتھ جلدی میں چند چیزیں گنواؤں گا.
وہ نہ ہو کہ دامان امید، خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے نکل نہ جائے کہیں، مایوسی کفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں وہ مشیت ازدی ہے، اس کے شواہد ہیں، جیسے اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آیات تو ہے نا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة ومن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ نہیں، اس کی نشانیاں تو ہیں نا۔ مشیت ازدی کے بھی مظاہر سامنے، وہ محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ اس خطہ ارضی سے اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم مشیت وابستہ ہے جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسا کہ میرے ہاتھوں جزیرہ نماء عرب پر غالب ہوا ہے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ لائے ہیں حضرت مقداد ابن اسود کی روایت، حضور نے فرمایا روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کمبلوں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا ذلت والے کی توہین کے ساتھ۔ کیا معنی؟ یا تو اس گھر اور خیمے والا اسلام قبول کر لے گا تو اسلام داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ساتھ ہو جائے گا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اور اگر قبول نہیں کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، لہذا بذل ذلیل او بعز عزیز، اسلام تو داخل ہوئے ہی ہوئے۔ یہ تو ہونا۔ دوسری روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام مسلم لائے، حضور نے فرمایا میرے لیے زمین کو تہ کر دیا گیا، لپیٹ دیا گیا، اور مجھے اس کے مشرق و مغرب سب دکھا دیے گئے، اور جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے وہاں میرا دین ضرور پہنچ کر رہے گا۔ یہ مشیت ازدی ہے، یہ فیصلہ ہے، خبر دینے والے محمد الرسول اللہ ہے، وہو صادق المصدوق، ان کی سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز کسی ایک خطے سے ہوگا، اس وقت بھی تو عرب کے ایک خطے سے شروع ہوا، اور پھر جو پھیلا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو کہاں دریائے جی ہوں اور کہاں بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرام اٹلانٹک ٹو آکسس within 24 years، less than a quarter of a century۔ اب بھی یہی ہوگا، اسی وقت ہو جاتا ہے اللہ کی مشیت۔ اور یہود کا فتنہ عبداللہ ابن سبا جس نے مسلمانوں کو لڑا دیا، ورنہ تو اب رہ کون گیا تھا، کوئی طاقت دنیا میں تھی نہیں۔ روم ختم، کسرا ختم، سپر پاورز ختم، باہر سے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی، یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا جس نے روکا۔ بہرحال وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب بھی یہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگا، اور شواہد یہ ہیں، آیات الہیہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہی خطہ ارضی ہے جہاں ایجاست۔ کیوں؟ شواہد تیزی سے میں بیان کروں گا، میری کتاب استحکام پاکستان میں یہ سارے مضامین ہیں، پڑھتے نہیں آپ، اب میں کیا کروں، لہذا سما خراشی کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ کی سما خراشی، اپنا گلا خراشی، لیکن اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تَقْرَؤُونَ،